بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تخلیق کے مقصد سے آگاہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اور اس جہان میں اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے اور یہاں رہ کے ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ صرف ایک ہے لیعبدون، تاکہ انسان اور جن اللہ کی عبادت کریں۔ ہم جب لفظ عبادت سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عبادت سے مراد ہے نماز، عبادت سے مراد ہے اللہ کا ذکر، عبادت سے مراد ہے قرآن مجید کی تلاوت، عبادت سے مراد ہے دعا۔ یہ تمام اعمال فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف انہی کاموں کے لیے پیدا کیا، جبکہ عبادت کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ نماز جو اللہ نے ہمیں ایک قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے عبادت کا، یا ایک طریقہ ہے اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کا ذکر بہت سے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے عبادت کا۔ قرآن مجید کی تلاوت، دعا۔ عبادت کا سادہ اور آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے، انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور یہ جڑنا جو ہے اس کا ایک طریقہ نماز ہے جو سب سے اہم اور سب سے ضروری طریقہ ہے۔ اس طریقے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بائی پاس کر کے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ آپ اختیار کریں تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے ساتھ پھر اور دوسرے طریقے استعمال کریں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، صبح شام دن رات، مسجد میں، مسجد کے باہر، اپنی دکان میں، اپنی جاب کی جگہ پہ، اپنی بزنس میں، جہاں کہیں بھی ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو بہت سے اسباق ملتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین اگر انسان کو بلندی، ترقی، عزت عطا فرمائے تو تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جب اللہ رب العالمین انسان کو بہت بڑی کسی نعمت سے نوازیں تو وہ اتنا ہی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہ ایک عبادت کا بہترین طریقہ ہے، اور اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے سورۃ النصر میں، وہ قرآن مجید کی صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا فرما دیں، اور اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
اے پیارے حبیب جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق، گروہوں کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں، قبیلوں کے قبیلے، دیہاتوں کے دیہات، وہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جب آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کو سکون پہنچے گا، اللہ کی اس نعمت سے آپ مستفید ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت پہ آپ خوش ہوں گے۔ تو ان حالات میں ایسے منظر کو دیکھ کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے۔ اور یہ دو چیزیں ذکر کرنے کے بعد تیسری چیز جو اللہ نے ذکر کی ہے، یہ ایک بڑی منفرد چیز ہے جو ہمارے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ، اللہ سے اپنے لغزشوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیے۔ اب دیکھیے، جب اللہ رب العالمین نعمت عطا فرمائیں، ہم نے کبھی استغفر اللہ کہا ہے؟ ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ استغفر اللہ تب کہنا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں اور طلبگار ہوں۔ اللہ سے معافی کب مانگنی ہے؟ جب غلطی ہو جائے، اور جب اللہ کی نعمتوں سے آپ مستفید ہو رہے ہوں اور ان سے آپ ان کو انجوائے کر رہے ہوں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ پھر سبحان اللہ الحمدللہ تو کہیں، لیکن استغفار کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید دیکھ لیں اور فتح آپ کو نصیب ہو جائے، تو آپ ان حالات کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کی تسبیح بھی کریں، اور اللہ سے اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی بھی مانگیں۔ پہلے مخاطب اس آیت کے اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد پوری امت ہے۔ یہ ایک بڑا یونیک سبق ہے جو ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھی ہمیں کسی بھی نعمت سے نوازیں تو الحمدللہ کہنے کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جو تو نے مجھے یہ بلندی ترقی عطا فرمائی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، میرے اندر بہت سی کوتاہیاں ہیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میرے کاروبار میں تو نے برکت دی، مجھے عزت سے نوازا، مجھے ایک اچھے منصب سے نوازا، اور لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں، یا اللہ تو نے اپنی مخلوق میں میری عزت کو بلند کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سی خطائیں ہیں، بہت سی کمزوریاں ہیں۔ اب تجھ سے التجا یہ ہے کہ یا اللہ ان غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال کے رکھنا اور میری اس عزت کو اور زیادہ بڑھانا۔ واستغفر، اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ، اور اس کا فوری نتیجہ کیا ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ اور اس سورت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے ہر رکوع اور ہر سجدے میں اس دعا کو شامل کر لیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اس آیت کی عملی تصویر، فوری طور پہ اس پہ عمل کی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے ہر رکوع اور سجدے میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ سے استغفار، اللہ سے معافی کا طلبگار رہنا۔ اگرچہ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، آپ اگر ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے عیوب پہ پردہ ڈال کے رکھیں گے، آپ کی کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین
وہ چھپا کے رکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک ستیر ہے، ستیر، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھ۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں تو کیا میں اور آپ، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ سے ہر وقت یہی التجا کریں کہ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو چھپا کے رکھ، ہماری کوتاہیوں اور ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال کے رکھ، ان سے درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے اللہ رب العالمین درگزر فرمائے، ہمارے عیوب پہ اللہ رب العالمین پردہ فرمائیں، اور اللہ رب العالمین اپنی خاص توفیق اور اپنے کرم کے ساتھ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم اللہ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔